اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، آج کا یہ جو میں آپ کے لیے عمل لے کے آئی ہوں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، اور پوری جتنی بھی بنی نوع انسان میں لوگ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، جس نے یہ عمل آزمایا ہے اور جس نے اپنے اس طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے اور بہت ہی مختصر عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں اور یہ صرف زندگی میں آپ ایک دفعہ بھی کر لیں، اپنی کوئی بھی حاجت اپنے سامنے رکھ کے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ حاجت ضرور پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اپنا معمول بھی بنانا چاہیں تو معمول بھی بنا سکیں۔ اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، جو آپ نے اس کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اس طرح اگر آپ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ کی اللہ تعالیٰ کوئی بھی حاجت، جو بھی جائز حاجت ہوگی، نیک حاجت ہوگی، آپ کی کبھی بھی رد نہیں ہوگی اللہ کے در سے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ آپ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اس کے علاوہ اچھے کامنٹس کیا کریں۔ کچھ بات پوچھنی ہو تو بے شک کامنٹ کیا کریں، اور کامنٹ میں آپ نے اس ویڈیو کی اجازت کے لیے آپ نے اللہ لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کا اگر بھلا ہو تو کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے آپ کے ذریعے سے۔ تو چھوٹا سا عمل آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے یہ جمعہ کے دن آپ نے، یعنی کہ شب جمعہ جسے کہتے ہیں، جمعرات کی رات مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، اس رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے۔ شب جمعہ میں آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے رات کے 12 بجے یہ عمل کرنا ہے۔ رات کے 12 بجے آپ یہ نفل پڑھنے ہیں۔ نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، لیکن 2 سلام کے ساتھ آپ نے یہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل کے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ آپ یہ نفل پڑھے ہیں حاجت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، بس یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدہ، جیسے کہ آپ روٹین میں نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کے، پھر آپ نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے۔ تشہد میں بیٹھ کے آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے اگلے 2 نفلوں کی وہی نیت کرنی ہے جو پہلے کی تھی، یعنی کہ آپ نے حاجت کی نفل پڑھنے ہیں، حاجت کے لیے نفل، اور حاجت کا جو ہے وہ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے، جیسے کہ ترتیب وار دیکھا جائے تو تیسری رکعت ہے، لیکن اگر اس ترتیب سے دیکھیں کہ یہ دوبارہ سے جب آپ نے نیت کی تو اس لحاظ سے یہ پہلی رکعت ہے، لیکن آپ نے اس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اسی کی دوسری رکعت، یعنی کہ ٹوٹل چوتھی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ اخلاص کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کا بھی سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے استغفار کی۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، کوئی بھی آپ کو جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ آخر میں ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص کی۔ یہ تینوں تسبیحات پڑھ کے آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے، نہایت انکساری سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نفلوں میں تھوڑا سا جو ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک، میری یہ نیت جو میں کر رہی ہوں اس نفل پڑھنے کے بعد، جو میں یہ حاجت کر رہی ہوں آپ کے سامنے، یہ میری اگر حاجت قبول ہو گئی، یہ میری اگر نیک خواہش قبول ہو گئی آپ کے در سے، تو انشاءاللہ آپ ہر سال صرف ایک دفعہ اسی طرح شب جمعہ آپ یہ نفل ادا کیا کریں گی یا کیا کریں گے۔ بس یہ آپ نے منت مان لینی ہے۔ اس منت کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آپ کے لیے فیصلہ فرما دیں گے، اور جو آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ اگر بہتر اور نیک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے لیے کن فرما دیں گے اور آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ پایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کو بھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں بہن کو بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔